پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی شاید فل اسپیڈ میں چل رہا تھا، اسی لیے گرمی میں بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ مہکتے تازہ پھولوں کی خوشبو سانسوں کے ذریعے روح کو بھی مہکا گئی۔ حداد نے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد ہیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے بے پناہ حسن کے آگے کمرے کا فسوق خیز ماحول کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ بلیو سلک کی ساڑی نے اس کے ملکوتی حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ساڑی پر کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا، مگر ہیر کے وجود کے نشیب و فراز ہی اس قدر دلکش اور پر اسرار تھے کہ ایک پل کے لیے حداد کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود سے لپٹ کر اس ساڑی کی قسمت ہی کھل گئی ہو۔ ہیر یہ سب وہ حیران تھا مگر خوش بھی تھا۔ یہ تبدیلی خوشگوار تھی۔ وہ خود اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ حداد کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو مدھم اجالے میں اس نے ہیر کے چہرے کو بغور دیکھا۔ بھربھرے ہونٹوں کو نیچرل لپسٹک سے آراستہ کر کے آنکھوں میں کاجل کی دھار ڈال لی گئی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، ناک میں باریک سی تار سجا رکھی تھی۔ اس کی ناک کی تار کو دیکھ کر حداد نے گہرا سانس خارج کیا۔ گلے میں سادہ سا نیکلس اور کلائیوں میں بلو رنگ کی سادہ چوڑیوں کو زینت بنا رکھا تھا۔ حداد نے چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو تھام کر ہیر کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ اب بولو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں نے سوچا ہر رنجش، من مٹاؤ، ہر الزام کو ایک طرف رکھ کر آج اس لمحے آپ کے ساتھ صرف مسز حداد شاہ بن کر جی لیا جائے۔ وہ نظریں جھکا کر ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کہنا چاہتی تھی اسے سمجھ کر حداد کی روح تک میں سکون اتر آیا۔ تبھی کھلے بالوں کی ایک آوارہ لٹ نے ہیر کے ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کی اور حداد کے وجود میں جلن کی لہر دوڑ گئی۔ ویسے تو وہ اس ہوا کا بھی دشمن تھا جو اسے چھو کر گزرے، مگر اس وقت ہیر کے وجود کا یہ حصہ بھی زہر لگنے لگا۔ تبھی ہیر کو نامحسوس انداز میں اپنے قریب کر کے تمام بالوں کا جوڑا بنا دیا۔ کیا ہوا؟ بولے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہیر نے اس کے عمل پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ اچھے لگ رہے ہیں، مگر اس وقت تمہارے وجود سے شرارتیں کر رہے تھے اور یہ حق صرف میرا ہے، سو باندھ دیے۔ حداد کے جواب پر وہ بنا شرمائے نہ رہ پائی، اس لیے نظریں جھکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو اس کے سینے پر رکھے تھے۔ حداد نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہیر کو گھمایا تو اس کی پشت حداد کے سینے سے آ لگی۔ اگلے ہی لمحے ساڑی کے پلو کے نیچے سے حداد کا ہاتھ ہیر کی نازک کمر کے گرد رینگتا محسوس ہوا۔ ہیر نے لب بھینچ کر سانس اندر کی طرف کھینچا۔ وہ عام طور پر بھی اس کی پرشدت قربت کو نہیں سہ پاتی تھی، پھر آج تو وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ آج تو حداد سے کسی صورت نرمی کی امید بھی فضول تھی۔ کیا تم واقعی تیار ہو؟ حداد اس کے بگڑتے تنفس کو محسوس کر سکتا تھا۔ جی۔ وہ بمشکل دھڑکنوں کو قابو میں کر کر صرف یہ بول پائی۔ سوچ لو، آج کی رات امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک پل کے لیے تمہیں رہائی نصیب نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری شدتیں ناقابل برداشت ہو جائیں۔ ایک ہاتھ اس کی مسلسل کمر کے گرد گردش کر رہا تھا اور دوسرا ہاتھ ہیر کے بازو پر رینگتا ہوا ساڑی کے پلو سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ زندگی کا ہر تعلق جڑ گیا ہے۔ آج کی رات کچھ نیا نہیں ہوگا، مگر میں دل سے آپ کی ہونے جا رہی ہوں تو شدتیں بھی سہ لوں گی اور رہائی بھی نہیں مانگوں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ حداد نے گمبھیر سرگوشی کے ساتھ کندھے پہ لگی پن کھینچ ڈالی۔ پن کی مدد سے اٹکا ساڑی کا پلو پھسل کے سینے سے ڈھلک کر قدموں میں جا گرا۔ حداد شرم کے مارے وہ یکدم اٹھ کر حداد کے کشادہ سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہاتھ سے اس نے پلو کا وہ سرا جو کمر میں اٹکا ہوا تھا کھینچ ڈالا۔ کاندھوں کی مدد سے ہیر کو اپنے سینے سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کھڑا کیا۔ دلکش وجود کی رعنائیاں آنکھوں کے سامنے تھیں۔ حداد کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میرا بھرپور ساتھ دو ہیر۔ وہ جو آنکھیں بند کیے سر جھکا کر کھڑی تھی حداد کی فرمائش پر صرف ہاں میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ حداد نے اس کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اوپر کیا۔ مجھے محسوس کرنا ہے کہ جتنا میں بےتاب ہوں اتنی ہی تم بھی میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو۔ اگر کسی جگہ مجھے ایسا لگا کہ تمہاری رضامندی نہیں ہے، میں ہمارے دلوں کے دو جسموں کے ایک ہونے کی یہ ملاقات ادھوری چھوڑ دوں گا۔ حداد کی شرط پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو خوش کر سکوں، وہ بمشکل بول پائی۔ حداد نے گردن اسبات میں ہلا کر اس کی کمر میں مضبوط بازو ڈالا اور ہیر کو زمین سے اوپر اٹھا کر اس کا چہرہ عین اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔
وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ حداد نے پہلی بار نرمی سے ہونٹوں کو چھو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر بدلے میں ہیر نے بھی اپنے لب اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ دوسری بار حداد نے تھوڑی شدت کا مظاہرہ کیا اور ایک سیکنڈ کے اندر ہیر نے بھی جوابی کارروائی کی۔ حداد کے لب مسکرائے، "ناٹ بیڈ میری جان"، اور پھر حداد نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے نازک ہونٹوں پہ اپنی شدتیں لوٹانا شروع کر دیں۔ ہیر نے آنکھیں بند کر کے وہ سارے لمحات یاد کیے جس میں وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ حداد کی شدتوں کے ساتھ اس کے عمل میں بھی دیوانگی امڑ آئی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں تحلیل ہونے لگیں۔ آنکھوں میں ایک دوسرے کی طلب کا خمار بڑھنے لگا۔ ہیر سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا مگر اس کا مقابلہ آج حداد کے دہکتے جذبات سے تھا۔ حداد نے چند ثانیے بعد اسے نیچے کھڑا کیا۔ سانسیں جدا ہوئیں تو دونوں نے گہرے سانس لے کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جہاں ہیر نے شرم کے مارے نظریں جھکائی لیں وہیں حداد اگلے قدم کے لیے تیار تھا۔ لمحوں میں اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر کسرتی وجود کو کپڑوں کی قید سے آزاد کیا۔ شرٹ کے ساتھ اپنی بنیان بھی نکال کر زمین پر پھینکی۔ ہیر سانسوں کو اعتدال میں لاتے ہوئے اس کے عمل کو نوٹس کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بیلٹ بھی زمین پر پڑا تھا۔ حداد نے کانوں کے ٹاپس اور گلے کے نیکلس کو نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اچھال دیا۔ "چوڑیاں نکالو ورنہ چوٹ لگ جائے گی"۔ اسے حکم دے کر وہ خود ناک کی تار کو نکالنے لگا۔ جیسے ہی تار نکل گئی چوڑیوں کے ساتھ ہی اس تار کو بھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے گئی مگر چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ جانتی تھی اب اس کی شدتوں سے بچنا ممکن نہیں، اسی لیے خود میں ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ مگر اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بجلی کی تیزی سے حداد اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور بلاؤز میں لگی ہک کو کھول دیا۔ مگر ابھی بلاؤز شارٹ سلیوز کی وجہ سے سینے پہ قائم تھا۔ ہیر نے لب کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر اپنے ہاتھ جمائے لیکن اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے آیا۔ ہیر نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ حداد نے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کر بھاری ہاتھ ہیر کی نازک کمر پر رکھا اور پھر اس کے عین برابر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک ہاتھ مسلسل برہنہ کمر کا طواف کر رہا تھا۔ "جانتی ہو تمہاری یہ سنگ مرمر سے تراشیدہ کمر پر میں ہمیشہ اپنا ضبط کھو دیتا ہوں"۔ دوسرا ہاتھ دھیرے دھیرے کاندھے تک آیا اور بلاؤز کو ایک بازو سے نکال کر ہیر کا رخ اپنی طرف موڑا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے سینے کو کور کرنے کی ناکام کوشش کی مگر حداد نے بلاؤز کو دوسرے بازو سے نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مٹھی میں قید کر کے اوپر تکیے سے لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے کو چھوا۔ "جانتی ہو تمہارا یہ نسوانی حسن میری کمزوری ہے"۔ وہ پرشوق نظریں اس کے گداز سینے پر گاڑے بیٹھا تھا، پھر نظریں اس کی گردن پر گئیں تو وہ مسکرا اٹھا۔ "تمہاری یہ سراہی دار گردن کو دل چاہتا ہے اپنی شدتوں سے رنگ دوں"۔ وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنے دہکتے ہونٹوں کو تسکین دینے لگا مگر ہیر کے وجود کی نرمائی اس کے جذباتوں کو بھڑکا دیتی تھی۔ اور پھر وہاں آج رات کی پہلی سوغات لو بائٹ دے کر اپنی محبت کی پہلی چھاپ چھوڑ دی۔ ہیر کی سسکی نکل گئی۔ ہاتھوں کو چھوڑ کر حداد نے ہیر کے دونوں کاندھوں کو تھاما۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پہ جھک گیا اور پھر ایسے بے تحاشا محبت بھرے نشانات اس کی گردن اور سینے کی زینت بنتے چلے گئے۔ جذباتوں کا طوفان بے قابو ہو گیا تھا۔ حداد نے اس کی ساڑی کا باقی حصہ بھی نکال کر بیڈ سے دور اچھال دیا اور خود بھی آزاد ہو کر اس کے اوپر جھکایا۔ کچھ ہی دیر میں جب اس نے اپنے وجود کو ہیر کے وجود میں داخل کیا تو وہ سسک اٹھی۔ ہمیشہ اس عمل پر اس کی جان ہوا ہو جاتی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ حداد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر دائیں بائیں بیڈ سے لگایا اور اپنا چہرہ عین ہیر کے چہرے کے مقابل لایا۔ "ہیر آنکھیں کھولو"۔ وہ آنکھیں بند کیے درد کو سہہ رہی تھی۔ حداد کی پکار پر آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں نمی صاف چھلک رہی تھی۔ "ہم ایک ہو رہے ہیں، ہمارے وجود ایک ہو گئے ہیں، دو جسم ایک جان کا ہو جانا اسی کو کہتے ہیں۔ آج تک صرف میں نے اپنی من مانی کی مگر آج تم بھی اپنی رضامندی شامل کر دی ہے۔ یہ دو جسموں، دو روحوں، دو دلوں کا ملن ہے۔ مبارک ہو ہمارے ملن کی یہ رات۔ ہماری اولاد کی صورت اس دنیا میں جنم لے گی"۔ اس کے عمل سے ہیر کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا مگر حداد کی باتوں پر وہ مسکرائی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر بے تحاشا چومنے لگا۔ "خیر مبارک"۔ ہیر کی پرسکون آواز پر اس نے ہیر کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے عمل میں بے پناہ شدت آ گئی تھی تو اس نے حداد کے کاندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا
اور پھر دونوں پرسکون ہو کر لیٹ گئے۔ آئی لو یو ہیر، ہدایت کی سرگوشی پر وہ مسکرائی۔ آئی لو یو ٹو۔ تقریباً آدھے گھنٹے سکون کے بعد اسے اپنی پشت پر دوبارہ کھردرے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ ہدایت ابھی تو اس نے کچھ بولنا چاہا مگر ہدایت نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ میں نے کہا تھا آج تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ وہ اس کے ملائم ران پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہیر نے اس کے ہاتھ کو ران سے ہٹا کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہدایت انسان بنے مگر نہ وہ اس کی کوئی بات سن رہا تھا نہ سننا چاہتا تھا۔ پیٹ پر رکھا ہاتھ بھی ناف سے نیچے سرک گیا اور پھر جو شدت بھری گستاخی ہوئی، ہیر بری طرح سے سک اٹھی۔ ہدایت دوبارہ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ تیار ہو؟ ہیر سے اس نے رضامندی پوچھی مگر جواب سے پہلے ہی اس کی من مانیاں شروع ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ پوری شدت سے اس کے وجود میں اتر کر ہیر کو تڑپا گیا۔ وہ سسک اٹھی۔ پھر یہ سسکیاں، ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہیر کی آہیں وقفے وقفے سے کمرے میں گونجنے لگی مگر یہ رات ان کے بھرپور ملن کی رات کہلائی جہاں ہیر نے اسے اپنا آپ سونپ کر یقین کی ایک نئی بنیاد رکھی تھی۔